آج ہمارا سبق ہے مچھلی، یعنی سبق نمبر 5 مچھلی۔ مچھلی کے حوالے سے ہم آج پڑھیں گے۔ مچھلی پانی میں رہتی ہے، خدا نے اس کا جسم پتلا یعنی پتلا اور چپٹا بنایا ہے، اس لیے کہ تیرنے میں آسانی ہو، یعنی کوئی مشکل نہ ہو۔ وہ اپنی دم اور پروں کی مدد سے یعنی وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پاڑتی۔ وہ اپنی دم اور پروں کے سہارے پانی کو چیرتی پاڑتی کا مطلب ہے کاٹتی ہوئی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی جاتی ہے۔ جس طرح آدمی پھیپھڑوں سے سانس لیتا ہے، اسی طرح مچھلی اپنے گھونسلوں سے سانس لیتی ہے۔ دم مطلب ہے سانس لینا، دم لیتی ہے، سانس لیتی ہے۔ پانی میں ہوا بھی شامل ہے، یعنی جو پانی ہے، جو پانی ہوتا ہے جگہ جگہ پہ، اس میں پانی کے اندر بھی ہوا شامل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ پانی کے اندر بھی ہوا شامل ہے۔ اب پانی میں ہوا شامل ہے، وہی اس کی منہ کے اندر چلی جاتی ہے، یعنی وہ ہوا اس مچھلی کے منہ کے اندر چلی جاتی ہے، گلفڑوں کی راہ سے باہر آتی ہے، یعنی جو گلفڑے ہیں اسی راہ سے باہر آتی ہے۔ اگر پانی میں ہوا نہ رہے تو خالص پانی میں مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اسی طرح کس طرح نہیں رہ سکتی؟ اسی طرح کمرہ بند کر کے اس کے اندر کی ہوا نکالو تو آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ مطلب جس طرح ایک آدمی کو کمرے میں بند کر کے اس کی جو ہوا ہوتی کمرے کی اندر اگر وہ نکالی جائے تو جس طرح ایک آدمی کا سانس گھٹ جانے سے وہ زندہ نہیں رہ سکتا، بالکل اسی طرح مچھلی بھی پانی میں اگر ہوا نہ ہو تو وہاں پہ مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی ہے۔ مچھلی انڈے سے پیدا ہوتی ہے، یعنی مچھلی جو ہے یہ انڈے سے پیدا ہوتی ہے، اور ایک مچھلی کئی لاکھ انڈے دیتی ہے۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا ہے تو مناسب جگہ کی تلاش میں دور دور نکل جاتی ہے۔ وہ ریتی یا کنکروں میں انڈے دیتی ہے، یعنی وہاں جہاں پہ ریت ہوتا ہے یا چھوٹے چھوٹے کنکر ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ انڈے دیتی ہے۔ وہ اور جانوروں کی طرح آپ انڈے نہیں سینا مطلب کاٹ لینا، یعنی جس طرح دوسرے جانور اپنی چونچ کی مدد سے انڈوں کو کاٹتے ہیں، سیتے ہیں اور پھر ان سے انڈے نکلتے ہیں، مچھلی بالکل اس طرح نہیں کرتی، بلکہ آفتاب کی حرارت کا مطلب ہے گرمی یا تپش، اس کی مدد سے اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اب مچھلی کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی حالت کے متعلق آپ کو بتاتا ہے۔ مچھلی کا بچہ انڈے سے نکلتی ہی اپنی غذا آپ تلاش کرتا ہے، یعنی مچھلی کا جو بچہ ہوتا ہے جیسی ہی انڈے سے نکل آتا ہے تو وہ اپنی جو ان کی خوراک اور غذا ہوتی ہے وہ خود تلاش کرتا ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ماں باپ کون ہے، سکھانے سمجھانے کا محتاج نہیں ہوتا، یعنی اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے والدین کون ہے، وہ خود سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ تیرنے لگتا ہے، اور جو کام بڑی مچھلی کرتی ہے وہی چھوٹا سا
बच्चा करता है। यानी जो काम बड़ी मछलियाँ करती है वो एक छोटा सा बच्चा भी करता है। अब याद करो हिज्जे और मानी। जिस्म, ये हमारे साथ पहला हो गया जिस्म। शामिल, शामिल। दम, दम मीन सांस लेना। हरारत, हरारत गर्मी, तपश, तपश गर्मी या गरमाइश। खालिस, खालिस मतलब जो बिल्कुल खालिस असली हालत में हो। ग़िज़ा, खुराक। मुनासिब, मौजू यानी जो मौजू हो। मुख्ताज, जो खुद काम ना कर सके बल्कि दूसरे की मदद का मतलब दूसरे का उसकी मदद के मुंतज़िर हो। तो दोस्तों आज का ये सबक जो हमने सीखा मछली के हवाले से, आपको मैंने बताया कि मछली क्या होती है, वो अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारती है और किस तरह अंडे कहाँ पे देती है और कितने अंडे देती है और उसके अंडों से बच्चे किस तरह निकलते हैं और वो बच्चे फिर तैराकी किस तरह सीखते हैं, किस तरह पानी में वो तैरते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आज का ये सबक आपको ज़रूर याद आया होगा। अगला सबक जो हमारा होगा वो पंचक्की के हवाले से होगा। छठा सबक जो है हमारा पंचक्की के हवाले से होगा। आज की इस वीडियो में हमने मछली के हवाले से बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश की और रीडिंग करने का तरीका भी बताया कि किस तरह आपने इनको रीड करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी।